بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں دنیاوی اور دینی تعلیم کا فرق اور اس کے فکری اور تاریخی پس منظر پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ آپ نے تسبیح دیکھی ہوگی، وہ ایک دھاگا ہوتا ہے جس میں عام طور پر 100 دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ دھاگا تسبیح کے دانوں کو باہم جوڑ کر رکھتے ہیں۔ جب تک دھاگا سالم رہتا ہے تمام دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی دھاگا ٹوٹ گیا تسبیح کے تمام دانے بکھر جاتے ہیں، اور اس ٹوٹے ہوئے دھاگے اور بکھرے ہوئے دانوں کو کوئی تسبیح نہیں کہے گا۔ دھاگا اسلام ہے اور تسبیح کے دانے مسلمان، مگر پتہ نہیں کب اسلام کا یہ دھاگا ٹوٹ گیا اور مسلمان تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ اس ٹوٹ پھوٹ نے جو فکری اور عملی بکھراؤ پیدا کیا ہے، اس نے مسلمان ملت کو زوال کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے۔ مسلمان ملت کئی صدیوں سے بے سمت و مقام افکار و اعمال کے گھنے جنگل میں بھٹک رہی ہے۔ اس بھٹکاؤ میں ایک بھٹکاؤ دین اور دنیا کی تعلیم کا فرق ہے۔ یہ ایک جاہلی تصور ہے جس کا علم اور اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں میں یہ فرق ہے، اور بڑے بڑے علماء اور دانشوران اس جاہلی تصور کے شکار ہیں اور اس کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس نے اس کائنات کی تخلیق کی، اور وہی اس کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ پوری کائنات ایک وحدت ہے۔ اس نے زمین و آسمان بنایا، اور اس نے آدم و حوا کی تخلیق کی، اور اس زمین پر انسان کو خلیفہ بنایا، اور پوری کائنات کو انسان کے زیر تصرف دے کر فرمایا کہ تم صرف ایک اللہ کی بندگی کرو اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے آدم اور ان کی اولاد کو اشیاء عالم کا علم عطا کیا، فزیکل ورلڈ کا علم عطا کیا، اور اس علم کے ساتھ دنیا کی کمان ان کو سونپ دی۔ علم کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، جس میں پہلا علم عرفان الہی کا علم ہے، یعنی خدا کی ذات اور اس کی صفات کو پہچاننا۔ دوسرا علم عرفان ذات ہے، یعنی اپنی حیثیت کا علم، یعنی اللہ کے بندے اور زمین پر اس کے خلیفہ ہیں تو اپنی اس حیثیت کو سمجھنا۔ اور تیسرا علم الاشیاء، یعنی کائنات کی چیزوں کا علم ہے، جس کو ہم نالج آف فزیکل ورلڈ کہتے ہیں۔ چوتھا علم عصری مسائل اور حقائق کا علم، یعنی نالج آف کنٹمپرری ایشوز اینڈ ریالٹیز کا علم ہے۔ اور پانچواں علم تحقیق و ایجاد، یعنی ریسرچ، انوویشن اور انوینشن ہے۔
علم کے یہ 5 عناصر ہیں جو انسانی ارتقاء کے ضامن ہیں: خود کو اور خدا کو پہچاننا، زمین و آسمان کی چیزوں کو جاننا اور اس سے فائدہ اٹھانا، اس کے نقصان سے بچنا، خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنا اور اس کے استعمال کو بہتر اور مفید بناتے رہنے کی لگاتار کوشش کرتے رہنا، نئے نئے ایجادات اور اکتشافات کرتے رہنا۔ یہ سب اس لازمی علم کا حصہ ہے جو اللہ نے آدم اور اولاد آدم کو عطا کیے ہیں۔ ہم فکری اور تجربی ارتقاء یعنی ایوولوشن آف تھاٹ اینڈ ایکسپیریمنٹ کے قائل ہیں، اور یہ شرف انسانیت کی دلیل ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو موجودہ دینی اور دنیاوی علم کی تقسیم ہے یہ کہاں سے آئی اور کیسے آئی؟ قرآن و حدیث اور مسلمانوں کی پرانی تاریخ میں ہمیں یہ بٹوارا نظر نہیں آتا ہے، بلکہ عہد اولیٰ اور عہد وسطیٰ میں جو مسلمان علماء اور دانشوران تھے وہ قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ، سائنس، جغرافیہ، تاریخ، طب، تہذیب، علم الانسان اور تمام دیگر علوم کے ماہرین تھے۔ ان میں بڑے بڑے حساب داں، جغرافیہ داں، ڈاکٹر، حکیم، سرجن، سائنٹسٹ، فلسفی، علم نجوم کے جاننے والے، فلکیات اور دنیا بھر کے علوم کے ماہرین تھے۔ جس وقت اسلام کے بڑے بڑے مرکزوں میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور تجرباہیں قائم تھیں، یورپ اس وقت اندھیرے عہد میں، ڈارک ایج میں تھا۔ جب مسلمانوں کا قبضہ اسپین پر ہوا اور وہاں ان کی 800 سال تک حکومت رہی، وہاں سے مسلم سائنسدانوں کے علم اور تجربات یورپ پہنچے، اور وہاں سے یورپ میں نشأت ثانیہ، جس کو ریناسا کہتے ہیں، یعنی بیداری پیدا ہوئی۔ جب مسلمانوں کو لگا کہ انہوں نے معلوم دنیا کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے اور دنیا بھر کی تمام بڑی مقابل طاقتوں کو انہوں نے دھول چٹا دیا ہے، پھر وہ علم و تحقیق سے بے پرواہ ہو گئے اور یہاں سے ان کا زوال شروع ہو گیا۔ 17ویں صدی آتے آتے پورا پانسا پلٹ گیا۔ یورپ میں نئی بیداری آئی، صنعتی انقلاب آیا، اور ادھر مسلمان چادر تان کر سوتے رہے۔ جب یورپ میں اسٹیم انجن کا ایجاد ہوا اور مشینوں کا دور شروع ہوا، اس وقت یورپی اقوام دنیا بھر میں اپنے سامان بیچنے اور کچے مال حاصل کرنے کے لیے سمندری راستوں سے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں پھیل گئے۔ پہلے تو یہ محض تاجر کی حیثیت سے ان ملکوں میں آئے، پھر دھیرے دھیرے وہاں کے حکمراں بن گئے۔ جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا تو نہ صرف انہوں نے حکومت اور مال و دولت پر قبضہ کیا، بلکہ اس کو چلانے اور اپنی حکومت کو قائم رکھنے کی ذمہ داری بھی ان پر آئی۔ وہ تعداد میں کم تھے، اس لیے انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ وہ مقامی لوگوں اور ان کے وسائل سے حکومت کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے مقامی لوگوں کو فوج اور پولیس میں بھرتی شروع کیا۔ انہوں نے انصاف کے نظام کو بدلا اور سول ایڈمنسٹریشن اور مالیات کے نظام کو بدل دیا۔ اس کے لیے انہوں نے جو نظام تعلیم رائج کیا اس میں صرف اپنی ضرورت کا لحاظ رکھا اور مذہبی تعلیم کا سلسلہ بند کر دیا۔
اس طرح سیکولر تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم کا دور شروع ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم ہوئی۔ جب اس کو اس ملک کے بڑے حصے پر حکمرانی کا موقع ملا، تب اس نے بھارت کے نظام تعلیم میں بنیادی تبدیلی کی اور انگریزی نظام تعلیم کو رائج کیا۔ اس وقت مسلمانوں نے اس نظام تعلیم کا بائیکاٹ کیا، جبکہ ہندوؤں نے اور خاص طور سے اعلیٰ ذات کے بنگالی ہندوؤں نے اس نظام تعلیم کو آگے بڑھ کر اپنایا اور انگریزی راج میں بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز ہونے لگے۔ مسلمان اس ریس میں ان سے پیچھے رہ گئے۔ پھر 1857 کی بغاوت ہوئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو اس کا مین مجرم مانا اور ان پر بے پناہ مظالم ڈھائے۔ لاکھوں لوگوں کو پھانسی دی گئی، ان کو قتل کیا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا اور ان کو حاشیے پر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ان کی حکومت اور معیشت کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دین اور عقائد پر بھی حملے شروع کیے گئے۔ اس وقت مسلمانوں میں دو لہر پیدا ہوئی۔ ایک کی نمائندگی مولانا قاسم نانوتوی کر رہے تھے، جنہوں نے دین کی حفاظت اور اس کے پھیلاؤ کے لیے 1866 میں دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، جہاں خالص قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ دوسرے دھرے کی نمائندگی سر سید احمد خان کر رہے تھے، جنہوں نے 1875 میں علی گڑھ میں کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد میں چل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی۔ گرچہ سر سید کے نظام تعلیم میں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کا امتزاج تھا، مگر سائنس اور جدید علوم کو ترجیح دی گئی تھی۔ ان دونوں نظام تعلیم کا مقصد مسلمانوں کی حفاظت اور بقا تھی، مگر ان کے داخلی نقصانات بھی تھے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جو مدارس کے فارغین تھے ان کو دنیاوی علوم کی کوئی واقفیت نہیں تھی، اور جو کالج اور یونیورسٹی کے فارغین تھے انہیں دین کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس طرح علم کے دو ایکسٹریم بن گئے، جو ریل کی پٹری کی طرح ایک دوسرے کے برابر تو چل رہے تھے مگر آپس میں کہیں ملتے نہیں تھے۔ اس تقسیم سے فکری اور عملی محاذ پر مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ وقت کے ساتھ یہ کھائی بڑھتی چلی گئی اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے معاون ہونے کے بجائے مخالف ہو گئے، اور اس تقسیم کے بعد دینی نظام تعلیم میں بھی بہت سی خرابیاں در آئیں۔ ایک تو دین کا علم محدود ہو گیا، دوسرے دین مسلک میں بدل گیا، مسلک میں تعصب آ گیا جس نے ملت کو اندر سے توڑ دیا اور تسبیح کے دانے کی طرح بکھر گئے۔ اس طرح مدارس اسلامیہ اسلام کی حفاظت کے قلعے کم ہیں اور مسلک کی حفاظت کے قلعے زیادہ ہیں، اور دین کے نام پر ملت کے اندر انتشار کا شاہ دروازہ بن گئے ہیں، مین گیٹ بن گئے ہیں، جس کو بدلنے اور جس کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس صورتحال کو بدلنا ہوگا۔ اسلام کی روح سے دین اور دنیا کی تعلیم کی یہ تقسیم غلط ہے۔
لہٰذا اس غلطی کی اصلاح کے لیے اسلام کی روشنی میں ایک ایسا نظام تعلیم وضع کرنا ہوگا جہاں قرآن اور جدید علوم کی تعلیم ایک ہی چھت کے نیچے دی جائے، اور ایک مسلمان طالب علم جہاں قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہو، وہیں سائنس اور دیگر علوم میں بھی اس کو مہارت حاصل ہو۔ آپ تحقیق اور اختصاص، ریسرچ اور اسپیشلائزیشن کے لیے بڑے بڑے ادارے قائم کریں، مگر یہ تقسیم، تحدید اور دوری ختم ہونی چاہیے۔ جب تک ایسا نظام تعلیم وضع نہیں ہوتا ہے، مسلمان مغربی قوموں کے دست نگر بنے رہیں گے۔ سائنس، سیاسی آزادی، پولیٹیکل فریڈم اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ علمی آزادی، انٹلیکچول فریڈم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے فکری اور عملی دونوں محاذ پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں باصلاحیت اور مثبت فکر رکھنے والے نوجوان علماء اور دانشوروں کو ہم آواز دے رہے ہیں کہ وہ اس کھائی کو پاٹنے کے لیے آگے آئیں اور اپنی بہترین صلاحیت سے علم و فکر کی دنیا میں جو تضاد پیدا ہو گئے ہیں اس کو دور کرنے میں قائدانہ کردار ادا کریں۔ اس وقت ایک ہی پیغام ہے، تعمیر خودی کر، اثر آہ و رسا دیکھ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے اور محسوس ہو کہ اس میں ملت کی بھلائی کے لیے کچھ باتیں کہی گئی ہیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اور لوگوں کے درمیان شیئر بھی کریں، تاکہ یہ کام اور یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ شکریہ، خدا حافظ، جزاک اللہ۔